یہ جو کانسٹیٹیوشن پہ، آئین پہ یہ جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ہر روز، کبھی وقف کے نام پہ، کبھی 370 کے نام پہ، کبھی ٹرپل طلاق کے نام پہ، کسی اور نام پہ، یہ جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کس دن آپ اٹھو گے اور اس چور کے ہاتھ کو پکڑو گے؟ اگر آپ وقت پہ خاموش رہے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک دن آپ کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہوگا۔ 1947 کے بعد سے لے کے آج تک ہم نے یہ ملک بنایا بھی، خون بھی دیا آپ سبھی نے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جس طرح سے اچھا ہندو ہوتا ہے اور آر ایس ایس والا ہندو ہوتا ہے۔ وقف یہ حملہ آج تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ وقف اول خداوند تعالیٰ کا گھر، خانہ خدا، کعبۃ اللہ، اگر تاریخ کی طرف توجہ کی جائے تو ایک مغرور حاکم کی مثال ملتی ہے جس نے مغرور ہو کے اسی طرح وقف پہ حملہ کیا تھا۔ ابرہہ نام کے حاکم، مغرور حاکم کی مثال ہے، قرآن میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے۔ اسی طرح سے مدمست مغرور ہاتھی لے کے آیا تھا اور کعبے پہ حملہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لشکریں لے کے آیا، ہاتھی لے کے آیا۔ حضرت عبد المطلب جو متولی تھے، جب انہوں نے سنا کہ یہ مغرور، یہ حاکم، یہ لشکری لے کے آیا ہے، ہاتھی لے کے آیا ہے اور خیمہ زن ہے ایک جگہ، تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ ملنا ہے، ابرہہ سے ملنا ہے۔ ابرہہ کو لگا میں صرف یاد آوری کر رہا ہوں، آپ سبھی کو پتہ ہے اس واقعے کے بارے میں۔ اب ابرہہ کو لگا کہ یہ آیا ہوگا مجھ سے منتیں کرنے کعبے کے بارے میں، کعبے کو چھوڑو یا اس پہ حملہ نہ کرو، اس پہ قبضہ نہ کرو۔ تو کہا بلائے۔ تو جب بلایا گیا ابرہہ کے پاس، حضرت عبد المطلب نے فرمایا، کہا کہ میں اپنی ایک بات کہنے آیا تھا۔ تو کہا کہ ہاں، کعبے کے بارے میں بات لے کے آئے ہو گئے یہ کہنے کے لیے کہ کعبے کو چھوڑو۔ تو حضرت نے فرمایا کعبے کی بات کرنے آیا نہیں ہوں، کعبہ خدا کی پراپرٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے، وہ جانے اور اس کی پراپرٹی جانے، وہ دیکھ لیں گے، اس کو بچانے والا اس کا مالک ہے۔ میں مالک ہوں 200 اونٹوں کا، میری پراپرٹی ہے 200 اونٹ، میں اپنی پراپرٹی کے لیے آیا ہوں، اپنے مال کے لیے آیا ہوں۔ تمہاری لشکریوں نے میرے وہ اونٹ چرا لیے جو تمہارے لشکر کے پاس ہے، میرے وہ اونٹ واپس کر دو، میں اپنی پراپرٹی اٹھا کے چل لیتا ہوں یہاں سے۔ رہی کعبہ کی بات، اللہ جانے اور تم جانے۔ پارلیمنٹ میں جب یہ بحث ہو رہی تھی، مجھے بات کرنے کا موقع ملا نہیں، کیونکہ ہم 2 افراد پہ مشتمل پارٹی ہے، چھوٹی سی پارٹی ہے۔ میرے فلور لیڈر نے تب وہاں پہ بات کی اور پھر مجھے وقت دیا نہیں گیا۔ پارلیمنٹ میں جو میں نے باتیں سنی، میں اسی سارے منظر کی عکاسی کر رہا تھا اپنے ذہن میں۔ اور جب حضرت عبد المطلب اپنی پراپرٹی لے کے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقف یا اپنے خانہ خدا کے کعبے کی حفاظت کا انتظام خود کیا۔ ابرہہ مغرور ہاتھی لے کے آیا تھا، خداوند تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی ذات، ابابیل، چڑیا جیسی ذات، چھوٹی سی ابابیل بھیج کے اس چھوٹی سے وجود سے ان مغرور ہاتھیوں میں اور اس ابرہہ کے غرور میں جو چھید کیا ہے وہ تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور وقف کا معاملہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے۔ یہ مسلمانوں کی اپنی نہ جائیداد ہے، نہ جاگیر ہے، نہ اپنا مال ہے، یہ وقف خدا ہے۔ یہ ہم نے خداوند تعالیٰ کے نام پہ وقف کیا ہے، جس سے بھی کیا ہو۔ یہ پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، مال ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور مجھے اس پہ پورا یقین ہے، قرآن شاہد ہے کہ اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ میں صرف ابابیل ڈھونڈ رہا تھا اور 200 اپنے اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔
اب آپ کہیں گے کہ اس میں 200 اونٹ تمہارے کون سے ہے؟ 200 اونٹ جسے ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں، آئین ہند. آپ وقت سے زیادہ اپنے اونٹوں کے بارے میں سوچیں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں سوچیں، اپنے آئین کے بارے میں سوچیں. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، آئین ہند، جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، جس کے بچانے کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، ہر کسی کی بھی ہے. اور اگر وہ گیا تو سب کچھ گیا اس ملک میں سے. وقت پر اگر کسی نے ہاتھ ڈالا بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ کوئی چیز کم ہوگی، نہ وقت میں اضافہ کرنے سے اس کی ذات میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا. وقت آپ بھول جائیے. وہ لڑائی خداوند تعالیٰ اس کے لیے ذرائع پیدا کرے گا. اور جب میں ابابیل کا انتظار کر رہا تھا، شاید میری سوچ غلط ہو، آپ مجھے ٹھیک کیجئے گا، میری سوچ میں کبھی پگڑی باندھے جب سردار وہاں پہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں کھڑا ہوا اور وقف کی حمایت میں اس مغرور حاکم کے خلاف تقریریں کی اور جوش اور نیت خلوص سے ہم سب کا دفاع کیا، اس وقف کا دفاع کیا. مجھے وہ ابابیل اس سردار میں نظر آیا، اس یادوں میں نظر آیا، اس ترپاٹھی میں نظر آیا، جو بلا لحاظ مذہب ملت ہمارے سردار بھائی تھے. پارلیمنٹ میں جتنے بھی ہمارے ممبرز تھے، جتنوں نے بھی بات کی، مجھے ایک ایک کی زبان ابابیل کی زبان لگی. یادوں تھے، ایک ایک کی زبان یہ ابابیل کی زبان لگی. بینرجی تھے، ان کی زبان ابابیل کی زبان لگی. اللہ تعالیٰ نے وقف کے لیے انتظام کیا ہوگا. مجھے اس کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے اس کے تئیں. گھبرانے کی ضرورت ہے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، آئین کے بارے میں. اور فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ اگر روبر برای دزدیدن مرغ ببخشید، گوسفند شما را هم خواهد برد. اگر چرانے والے کو مرغیاں چرانے پہ بخشو گے، اگر چرانے والے کو مرغیاں چرانے پہ بخشو گے، آئندہ دوبارہ آ کے وہ تمہارے بیڑ بکریاں بھی چرا لے گا. اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ چوری کے کس مرحلے پہ آپ کو روکنا ہے ان طاقتوں کو. یہ جو کانسٹیٹیوشن پہ، آئین پہ یہ جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ہر روز، کبھی وقف کے نام پہ، کبھی 370 کے نام پہ، کبھی ٹرپل طلاق کے نام پہ، کسی اور نام پہ، یہ جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کس دن آپ اٹھو گے اور اس چور کے ہاتھ کو پکڑو گے اور یہ چوریاں روکو گے؟ اگر آپ مرغی چرانے والے کی مرغی چرانے پہ اسے بخشو گے، آپ جان لیجئے آپ کا سارا مال لوٹا جائے گا. اگر آپ وقت پہ خاموش رہے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک دن آپ کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہوگا، آئین ہی نہیں ہوگا. آپ 370 پہ خاموش رہے، بات وقت تک آپ پہنچی. اس طرح کی کتنی سی مثالیں ہیں. اور ہم جیسوں کے لیے آپ سبھی کا کیا جواب ہے؟ ہم نے 1947 میں ایک فیصلہ کیا. میں مسلمانوں سے نہیں، باقی اپنے سبھی دوستوں سے جو مسلمان نہیں ہے مگر پھر بھی خداوند تعالیٰ کے مخلوق ہے، اسی ایک بنانے والے کے مخلوق ہے، چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو، ہم سبھی کے بھائی ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہے. میرا سوال ان سے ہے. ہم نے 1947 میں ایک فیصلہ لیا، کوئی آسان فیصلہ نہیں لیا. یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، انہوں نے 1947 میں 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، اس وعدے پہ کہ جس تھیوری کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک حقیقت جیئیں گے. میں سپنا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک حقیقت جیئیں گے، ایک حقیقت والا ملک جیئیں گے اور بنائیں گے جو آئین کی بنیاد پہ چلے گا، جو نہ کسی مذہب کی بنیاد پہ چلے گا، کسی رنگ کے بنیاد پہ چلے گا، کسی ٹریڈیشن کی بنیاد پہ چلے گا. وہ چلے گا اور صرف چلے گا آئین کی بنیاد پہ. اور اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی ہمیشہ، ہر کسی کے لیے ایکویلٹی ہوگی، برابری ہوگی. اور جب 1947 کے بعد سے لے کے آج تک ہم نے یہ ملک بنایا بھی، خون بھی دیا آپ سبھی نے،
ہم سبھی نے، جیسے کہ وہ کہہ کے گیا، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے کا ہندوستان تھوڑی ہے. اب وہ میں اس لفظ کا استعمال تھوڑی کروں گا. یہ بالکل اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا طریقہ. تو ہم سبھی کا خون ہے یہاں کی مٹی میں شامل. 1947 میں بھی دیا ہے، آج تک دیا ہے. 2000 میں میرے باپ نے دیا، نومبر 2000 میں. اچھا، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے، آج کہتا ہوں. 1992 کے دنگے میں جو دنگے ہوئے، ایک عجیب سی مثال ہے میرے گھر میں، جہاں سے میں یہ سیکھ کے آتا ہوں کہ ہندوستان کیا ہے یا انسانیت کیا ہے. عجیب سی مثال ہے. 1992 کے دنگوں میں جب بامبے میں دنگے ہوئے، نام دیتا ہوں، آپ سرچ کر لیجئے گا، ریکارڈز میں ہوگا. تفضل حسین خان نام کا ایک بندہ قتل کیا گیا، چھرا مارا گیا. آئے ایکسٹریمسٹ تھے، جس بھی مذہب سے تھے. میری والدہ کے والد ہیں، میرے نانا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر کسی ایکسٹریمسٹ نے کبھی 1992 میں وہاں چھرا گوپ کے خون لیا ہے اس ملک کے لیے. اگر میں اپنی والدہ کو بیچ میں رکھوں، ایک ایسی ذات جس کے والد کو، باپ کو ہندو ایکسٹریمسٹ نے مارا، اور جس کے شوہر کو مسلمان ایکسٹریمسٹ نے مارا. اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہوں گی اس ملک میں 1947 سے لے کے ابھی تک. چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر کسی نے خون دیا ہے ایک حقیقت بنانے کے لیے اور اس حقیقت کو جینے کے لیے. اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. کانسٹیٹیوشن پہ مبنی انڈیا، آئیڈیا آف انڈیا، ایکول فار آل، سیکولر انڈیا. سیکولر بہت چھوٹا ورڈ ہے. پلورل انڈیا، ڈائیورس انڈیا. آرٹیکل 14 آپ کو کہتا ہے ایکویلٹی بفور لا. امرناتھ شرائن بورڈ ہماری ریاست میں ہے. میں اس شرائن بورڈ کا ممبر نہیں بن سکتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں، مگر کوئی بھی غیر مسلمان زبردستی ایک مسلم وقف کا ممبر بنایا جا سکتا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بٹھایا جا سکتا ہے. اس کو انیکویلٹی کہتے ہیں. میں یہ تعین نہیں کروں گا، میں اس کا تعین نہیں کروں گا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، مگر کوئی بیٹھ کے کسی دفتر میں اس کا تعین کرے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون وقف کر سکتا ہے. 5 سال سے کون مسلمان ہے، یہ کون بتائے گا؟ اسلام کہتا نماز پڑھنا اسلام میں ضروری ہے. کفر عملی ہے اس نماز کو ترک کرنا، کفر ایمانی نہیں ہے. مگر بے نمازی بھی پھر بھی مسلمان ہے. 1000 قسم کی برائیاں ہیں اس اسلام میں، مگر کسی ایک شخص نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا. اسلام کہتا ہے آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے پھر آپ اسے کہے کہ آپ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد یا تو وہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے یا برا مسلمان ہو سکتا ہے. جس طرح سے اچھا ہندو ہوتا ہے اور RSS والا ہندو ہوتا ہے، اتنی ہی فرق ہو سکتی ہے اور زیادہ فرق نہیں ہو سکتا، مگر مسلمان تو ہے. اب آپ کیسے تعین کریں گے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے؟ یہ دفتر میں بیٹھ کے کون تعین کرے گا، اس کا فیصلہ لے گا؟ اس کو کہتے ہیں انیکویلٹی بفور لا. 1990 میں 92 میں کار سیوک بابری مسجد کے گنبد پہ چڑھے تھے. اب آپ نے اپنے کلیکٹرز کو کار سیوک بنایا ہے. ایک آدمی درخواست لے کے آئے گا، شکایت کرے گا فلانی پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے، دوسرے دن کلیکٹر اس پراپرٹی کو ڈسپیوٹ مان کے گرائے گا. کار سیوک والا کام وائٹ کالر سے کرے گا. میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، میں ایک بار ان کو پھر سے گنجائش نہیں دوں گا کہ یہ میری طرف اشارہ کرے، اس سے پہلے ہی ختم کروں گا. سوال یہ ہے، وقف کا سوال نہیں ہے. وقف کے بارے میں وہی اس نے بھی کہا کہ یہ اللہ کا مال ہے، وہ خود حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، اور میں نے دیکھے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر بھی بہت سارے ابابیل. ان کا نام سنگھ بھی ہوگا، یادو بھی ہوگا، ترپاٹی بھی ہوگا. مگر ہم سبھی کی ذمہ داری ہے. جیسے اس نے کہا ہم میرے مال کے بارے میں بات کریں گے، میرے 200 اونٹ ہے تمہارے لشکری کے بارے میں. اس مغرور حاکم سے
हम अपने माल के बारे में बात करें, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसको बचाने की हम सबको जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।